الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے سنا تھا الفعل الماضی سمجھا تھا ہم نے فعل الماضی جو ہے وہ فعل ہوتا ہے جو زمانہ گزر چکا ہے اس کے اندر وہ ہوا کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا تو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فعل المضارع کا ہے. فعل المضارع کا ہمارا ٹاپک ہے. الفعل المضارع میں دو قسم کے زمانے پائے جاتے ہیں, پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. پریزنٹ اور فیوچر یہ پھر جملے کے حساب سے جب آپ عربی سیکھنا شروع کریں گے, جب آپ اس میں مزید محنت کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کا آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز سمجھنی ہے تو آپ بلا جھجک واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جو سمجھ نہیں آتی آپ اس میں پوچھ لیا کریں. تو ابھی ہم آتے ہیں الفعل المضارع. الفعل المضارع جی الفعل المضارع آج ہمارا جو ٹاپک ہے فعل المضارع کا ہے. الفعل المضارع هو كل فعل يدل على وكل فعل يدل على حصول عمل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبلي. مستقبل عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل ولا بد أن يكون مبدوءا ولا بد أن يكون مبدوءا بالحروف الأربعة الآتية مبدوءا بحرف من الحروف المضارعة وهي حمزة يا تا نون. حمزة تا يا ونون. هذه الحروف الحمزة وهذه علامة المضارع. یہ فعل مضارع کی نشانی بھی ان کو کہا جاتا ہے اور یہ 4 حروف ہیں. هذه أربعة أحرف للمضارع للفعل المضارع. وهي الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة من أحرف المضارعة وهي
حمزة تا يا ونون. وهذه تأتي في بداية كل فعل، في بداية كل فعل وهي متصلة هناك. كيف؟ انظروا مثلا أنا أقول المعلم يخرج المعلم من المدرسة. بدل ذهب يذهب إلى السوق. يذهب حامد إلى السوق. تجلس الطالبة في الفصل. أولا افهموا هذا. نحن استعملنا فقط يا وتا حمزة ونون. سنستعمل بعد هذه الجمل. أولا افهموا هذا. نحو يخرج المعلم من المدرسة، يعني هو يخرج الآن، هو يخرج أو يخرج في مستقبل. يذهب حامد إلى السوق. تجلس الطالبة، طالبة مؤنث ولذا نحن أتينا تا. تجلس الطالبة في الفصل. بعد قليل أو ستجلس البنت في الفصل. ومثال حمزة ونون. انظروا نقول حمزة يا نون. هذا قد نستعمل الآن. أولا حمزة أفتح الباب. أو أنا أفتح الباب. نون. نقرأ الجريدة. نقرأ الجريدة. فهذا كان فعلنا فعل الماضي، فعل المضارع. انظروا تعریف. ہم نے فعل مضارع کا جو ٹاپک ہے آج ہمارا وہ ہم نے پڑھا ہے. فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے، ہر وہ فعل ہے جو زمانہ جو بھی چل رہا ہے، پریزنٹ ہے، موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے، یا پھر فیوچر میں جو کام ہوگا تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے. حاضر ہے یا پھر فیوچر ہے. حاضر کا مطلب ابھی، مستقبل فیوچر. ولا بد ان یکون مبدوءا، اور ضروری ہے کہ اس سے پہلے یہ حروف آئیں. ضروری ہے کہ جو جو بھی افعال ہیں وہ یہ جو نیچے دیے گئے افعال، نیچے دیے گئے جو حروف ہیں یہ فعل کے شروع میں آئیں گے، فعل مضارع کے شروع میں آئیں گے، اور یہ ضروری ہیں. اس کے بغیر جو فعل مضارع نہیں کہلائے گا. بحرف من احرف المضارع، یہ جو فعل مضارع کے جو حروف ہوتے ہیں وہ سب سے شروع میں آئیں گے، ان کے شروع انہی سے ہوگا فعل مضارع. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا یقرأ، یجلس، یفتح، یذهب، تجلس، اور جو پیچھے ہم نے فعل ماضی کے ساتھ جوڑ کے اس کو ملا دیا تھا. تو ابھی اس کے بعد پھر ہے افتح الباب، نقرأ الجریدۃ. تو یہ جو حروف ہیں تو یہ حروف مضارع کہلاتے ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ تھے آپ کو سرسری بتا رہا ہوں.
یہ ہماری کلاس کی سسٹری ہے تاکہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے تو فعل مضارع اور فعل ماضی میں کیا فرق ہوتا ہے. اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں یا پھر میں کھولوں گا یا پھر کھولوں گا. دروازہ میں کھولوں گا. نقرأ الجریدۃ ہم سب اخبار پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. اخبار پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا فعل المضارع. تو ملتے ہیں تیسرے پیریڈ میں فعل الامر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.